اور پہلے والوں کو جیسے آزمائش آئی، امتحان ہوا، تکلیف آئی، کیا تمہیں ویسی نہیں آئے گی؟ تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو؟ اللہ فرماتا ہے پہلے والوں کو سختی اتنی آئی تھی، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو ہلا دیا گیا تھا، اتنی مصیبت آئی تھی کہ وہ ہل گئے تھے، اور رسول اللہ سے یہ پوچھتے تھے اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے میرے عزیزوں، ایک صحابی ہیں انس بن نذیر رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ احد میں ان کی لاش نہیں ملی، انس بن نذیر ان کی لاش نہیں ملی، کافروں نے ان کی لاش کو پوری طرح سے رونق دیا تھا۔ ان کی بہن آئی، ان کی سسٹر صرف ایک انگلی دیکھ کر کے پہچانا، ایک انگلی میدان میں ملی، کہا کہ میرے بھائی انس بن نذیر کی انگلی، اس کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں ملا۔ یہ وہ انس بن نذیر ہے جس کو پورے جسم کے ساتھ رون دیا تھا کافروں نے، صرف ایک انگلی بچی تھی، ایک انگلی۔ اور اسی جنگ احد کے اندر حنظلہ رضی اللہ تعالی، یہ جوان دولہا ہے جس کی شادی آج ہی ہوئی ہے، مدینے میں پہلی رات کا دولہا ہے، رات کے وقت اپنی بیوی اپنی دلہن کے ساتھ سو رہا ہو، اور باہر آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جا رہے ہیں۔ بیوی سے کہا الوداع، مجھے اجازت دو، میں جنگ میں جا رہا ہوں، رسول اللہ کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اور بیوی ایسی نہیں تھی کہ یہ کہے کہ ارے آج تو شادی کی اور مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، کس کے بھروسے جا رہے ہو، جانا ہی تھا تو شادی کیوں کیا؟ نہیں، ان کی دلہن کہتی ہے میرے سرتاج اللہ حافظ، جاؤ، اگر صحیح سلامت واپس آؤ گے تو میں فخر سے غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر نہیں آ پائے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں، تب بھی میں فخر سے کہوں گی شہید کی بیوہ، شہید کی بیوہ۔ وہ عورتیں تھی مدینے کی، کون سی عورت آج کے زمانے میں قربانی دینا چاہتی ہو؟ کوئی عورت ہے؟ میں عورتوں کی قربانیاں بھی بتاتا ہوں۔ حنظلہ چلے گئے میدان میں، دوپہر کے وقت وہ شہید ہو گئے، ایک رات کا دولہا قتل ہو گیا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لاشوں کو جمع کر رہے تھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حنظلہ کو قتل ہوتے ہوئے تو دیکھا، شہید ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن لاش کہیں نہیں ہے میدان میں۔ حضور نے فرمایا حنظلہ کی لاش کو فرشتے اٹھا کر لے گئے اور غسل دے رہے ہیں، اور غسل دے کر کے لایا گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو فرمایا جو شہید ہو جاتا ہے اس کو غسل نہیں دیا جاتا، مسئلہ آپ کو بھی معلوم ہوگا، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو ڈائریکٹ دفن کیا جاتا ہے انہی کپڑوں میں، اس کی یہ عزت ہے۔ دوسروں کو یہ غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، لیکن شہید کو نہیں۔ حضور سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ان کو غسل کیوں دیا صاحب فرشتوں نے؟ حضور فرماتے ہیں اس کی بیوی سے جا کر پوچھو، پتا چلے گا یہ اپنی بیوی سے رات کے وقت جو وقت گزارا تھا اس پر غسل واجب ہو گیا تھا۔ جو شوہر اور بیوی کے درمیان جنابت کے بعد غسل واجب ہوتا ہے، حنظلہ پر رات میں غسل واجب ہو گیا تھا، لیکن یہ دیر نہ ہو جائے حضور سے پیچھے ہونے میں، اس لیے بغیر غسل کیے آ گیا تھا۔ ان کے اندر یہ جذبہ تھا کہ نہانے میں مجھے ٹائم نہ ویسٹ ہو جائے، حضور کی جماعت سے میں پیچھے نہ ہو جاؤں۔ اور صحابہ کو حضور فرماتے ہیں حنظلہ کو جو غسل دیا گیا وہ شہادت کا غسل نہیں ہے، وہ جنابت کا غسل ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ان کی بیوی زندگی بھر کبھی کسی سے شکایت نہیں کرتی تھی، کبھی نہیں۔ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام میں اپنی پوری زندگیاں لگائیں۔ ایک مدینے کی خاتون ہے، ایک عورت ہے، مدینے کی عورت، یہی احد کے میدان میں، یہ بہت ساری تاریخ ہے احد کے میدان میں، بہت ساری تاریخ ہے، ایک سے ایک قربانیاں ہیں جنگ احد کے اندر۔ مدینے کی ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ سنا ہے میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بیٹے کی میت کو دیکھوں، میں اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتون تیرا بیٹا ہے تو دیکھ سکتی ہے، جا۔ وہ میدان میں ڈھونڈنے لگی تو جوان بیٹا شہید ہوا ہے، میدان میں پڑا ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے تو گھر میں ماتم شروع ہو جائے گا، کیا سے کیا ہو جائے گا۔ وہ خاتون آتی ہے اپنے بیٹے کو دیکھ کر، بہت تیز چیخنا چلانا نہیں کرتی، جبہ اٹھا دیا بیٹے کا اور اس کے بعد جسم کو پلٹ دیا، الٹا کر کے پیٹھ کے پیچھے ہاتھ پھیرنے لگی۔ ماں ہے،
اپنے بیٹے کے جسم پر ہاتھ پھیرتی ہے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتی ہے، کہتی ہے اللہ تیرا کرم ہے، میرے بیٹے کو تو نے قبول کیا، تیرے نبی کی حفاظت میں میرا بیٹا گیا۔ کسی صحابی نے اس خاتون سے پوچھا، اماں جان یا آپ اپنے بیٹے کو کیا کر رہی ہو؟ انتقال ہو چکا، شہید ہے، ان کا جبہ اٹھا رہی ہو، پیٹھ پہ ہاتھ پھیر رہی ہو۔ سنو میرے عزیز، وہ مدینے کی خاتون کہتی ہیں بات یہ ہے کہ جب یہ میرا بیٹا گھر سے جا رہا تھا میں نے اس کو ایک نصیحت کی تھی، کہا تھا کہ بیٹا جتنا بھی سخت وقت آ جائے، کوئی بھی ایسی سچویشن آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگنا مت، چاہے جیسی بھی ڈینجر سچویشن آ جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگنا مت، اور اگر تو بھاگتے ہوئے پیچھے سے مارا گیا تو یاد رکھنا میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں۔ ماں اپنے بیٹے کو کہہ کر کے بھیجی ہے جنگ میں، یہ نہیں ہے کہ چوری سے آ گیا تھا بیٹا، ماں نے بھیجا تھا۔ اور یہ ماں کہتی ہے آج مجھے پتا چلا کہ جنگ احد میں بہت ڈینجر سچویشن ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے، مسلمانوں کے اوپر تکلیف زیادہ آ گئی، تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں میرا بیٹا میدان چھوڑ کے بھاگا تو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کر چلا تو نہیں گیا، مجھے یہ ٹینشن تھا، اور میں بھاگی بھاگی آئی مدینے سے اور پتا چلا کہ نہیں میرا بیٹا شہید ہوا ہے، بھاگا نہیں ہے۔ پھر بھی میرے دل میں یہ تھا کہ کہیں بھاگتے ہوئے تو نہیں مارا گیا، شہید تو ہو گیا ہے لیکن بھاگتے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگ رہا تھا تب کسی نے مارا تو نہیں۔ اسی لیے میں میدان میں آ کر اس کا جبہ اٹھا کر پیٹھ پر دیکھ رہی تھی کوئی زخم کے نشان ہے، کسی نے پیچھے سے تیر مارا ہے، اور اس کے بعد میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ میرے بیٹے کے پیٹھ پر ایک بھی زخم نہیں، جتنے بھی زخم کھایا ہے سینے پر زخم کھایا۔ وہ ماں کیسی ہی جو اپنے بیٹے کی شہادت کو بھی یہ طریقے سے دیکھ رہی ہے کہ لڑتے ہوئے مرا ہے یا بھاگتے ہوئے مرا ہے۔ مدینے والے لوگ تھے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربیت یافتہ سے۔ ایک عورت اور ہے مدینے کی، توجہ چاہتا ہوں، ہمارے گھر میں دور دراز تک بھی ہم ڈھونڈ کر نہیں لا سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ میں جا رہے تو ایک عورت آئی مدینے، اس کے ہاتھ میں صرف 1.5 سال کا بچہ ہے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اپنے ساتھ لے لیجیے۔ کہا 1.5 سال کے بچے کو کوئی جنگ میں بھیجے گا؟ 1.5 سال سے 2 سال کا بچہ ابھی چلنے کے قابل بھی ہوا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا کیا کیا جائے، اس کو کیوں لے کر کے آئی؟ وہ خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ مدینے کی ہر عورت فخر کے ساتھ اپنے بیٹے، اپنے شوہر یا اپنے بھائی کو بھیج رہی ہے، میرے گھر میں کوئی نہیں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، ایک جنگ میں وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، میرے بھائی میرے باپ کوئی نہیں رہ گئے، صرف یہ 1.5 سال کا بچہ میرے پاس ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کو ہی لے کر کے آؤں حضور کی بارگاہ میں، کہا اس کا کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر، جب بھی میں یہ یاد کرتا ہوں تو روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مدینے کی عورتوں کا ایمان کیا تھا، وہ کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے پتا ہے میرا بیٹا لڑ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے اپنے صحابہ کے ہاتھ میں میرے بچے کو دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر آئے تو بچانے کے لیے میرا بچہ ڈھال تو بن سکتا ہے، اس کو اٹھا لے صحابہ، کفار و مشرکین کی طرف سے تیر آئے تو میرے بچے کو ڈھال تو بنا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کے بچے کو لیا نہیں گیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے آنسو نکل آئے۔ اسی لیے مدینے سے میرے آقا اتنی محبت کرتے تھے کہ وہاں کے گھر گھر سے میرے آقا کی قربانی کی خوشبوئیں آتی تھی، ہر گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور تھا۔ آج میرے عزیزوں تھوڑی سی مصیبتوں پر ہم کیا کیا کہہ جاتے ہیں، چھوٹی سی تکلیفوں کو ہم برداشت نہیں کر پاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ جانثار صحابہ ہیں۔ ایک بات اور میں بتاؤں، سٹرگل کرنا سیکھو، امتحان سے گزرنا سیکھو، امتحان میں کھڑے ہونا سیکھو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، یہ جو کثرت ہے نا ہم کو غافل کر رکھی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ لاسٹ کب ہم بھوکے رہے، پورا دن بھوکے رہے روزہ چھوڑ کر کے؟ کبھی ایسا ہوا ہے آپ کی زندگی میں کہ پیسے بھی نہیں، کھانے کی کوئی چیز ہی نہیں؟ آج تک زندگی میں اللہ نے ایسا نہیں موقع دیا ہوگا۔ آج کے دور میں میں جہاں تک سمجھتا ہوں ویسا مسکین کوئی دکھتا بھی نہیں کہ وہ کھانا خود سے نہیں کھایا وہ الگ بات ہے، لیکن مجبوری ایسی آ گئی ہو کہ گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں، روٹی کا 1 ٹکڑا بھی نہیں، ایسا کسی پر آیا آج تک؟ نہیں آیا ہوگا۔ کھانے کو اللہ نے کبھی ہمیں محتاج نہیں رکھا آج تک، کبھی نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی بات کرتا ہوں،
ایک دن دوپہر کے وقت اپنے گھر سے نکلے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ مجھے شدت کی بھوک لگی تھی. میں رسول اللہ سے شکایت کرنے کے لیے باہر آیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ گھر سے باہر نکلے اور حضور سے جا کر میں نے کہا یا رسول اللہ بھوک نے مجھے بے قابو کر دیا, میں باہر آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اٹھایا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. ابو ہریرہ سے کہتے ہیں اے ابو ہریرہ میرا بھی وہی حال ہے, میں نے پیٹ میں کوئی چیز ڈالی نہیں. ایک روایت اور میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. اس میں بھی ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کے گوشت کا سالن لا کر حضور کے پاس رکھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سالن کی خوشبو سے میرے جسم میں ایک عجیب سی لذت آ رہی تھی کہ میں 2 دن کا بھوکا تھا, کھانے کو آج مل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ابو ایوب سے, کہا ایک اور برتن ہو تو لے آؤ, اس سالن کو آدھا آدھا کر دو. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کس کے لیے؟ حضور فرماتے ہیں آدھا سالن میری بیٹی فاطمہ کے گھر دے آؤ, پچھلے 8 دن سے ان کے ہاں فاقہ چل رہا ہے.